یہ بنائی، مگر یہ تو اپنا معاملہ ہے. کسی کو رات میں سو کر آرام ملتا ہے اور کسی کو سجدے میں سر رکھ کے جاگ کے آرام ملتا ہے. کیا بات ہے، زندہ باد. کوئی رات کو لوڈو کھیلے پھر جاگے پھر اسے سکون ملتا ہے. کوئی اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں آ جائے پھر اس کے دل کو آرام ملتا ہے. جاگنے والے بہت ہیں مگر جو جلسے میں بیٹھ کے جاگ رہے ہیں اللہ کو اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں ان کی شان میں کیوں جاگ رہے ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں. کیوں سن رہے ہیں؟ یوں خامخواہ تو نہیں سن رہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تبھی تو آئے ہیں. اللہ سے کوئی رشتہ ہے تبھی تو آئے ہیں. اس کے رسول سے کوئی رشتہ ہے تبھی تو آئے ہیں. ورنہ کیوں سر پہ ٹوپی رکھتے کوئی، کیوں چہرے پہ داڑھی رکھتے کوئی؟ اگر اللہ سے رشتہ نہ ہو، اس کے پیارے محبوب سے رشتہ نہ ہو، کیا رشتہ ہے؟ کون سا رشتہ ہے؟ تاجدار مدینہ والی کونین کا کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے غلاموں ذرا غور کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم سے رشتہ کیا ہے اور تاجدار مدینہ سے ہم غلاموں کا رشتہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں اللہ سے پیار ہے؟ کیوں ہم تاجدار مدینہ سے محبت کرتے ہیں؟ اس لیے پیار ہے کہ وہ پروردگار، وہ خالق کائنات، وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رب ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہی ہمارا بنانے والا. میں آپ کو قرآن سناؤں گا، آپ قرآن سننا. پیدا کیا اللہ نے. پیار کتنا کرتا ہے پھر اللہ. ہم پیار کر رہے ہیں اللہ سے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. ابھی تک تو یہ ہے کہ جتنا ہم سے رب پیار کرتا ہے نا، ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے کہ پیار کو اتنا ہم بھی کر سکیں. ایک انسان بیمار ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے، آرام نہ ملے تو شہر لے کے جاتے ہیں. شہر میں بھی آرام نہ ملے تو بڑے اسپتال میں ایڈمٹ کروایا جاتا ہے. وہاں پر بھی اگر طبیعت بگڑنے لگے تو مشینوں پہ رکھ دیا جاتا ہے. میرے جملے غور سے سننا اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ جملے آپ کے دل میں اترتے جائیں گے، یہ جملے آپ کے دل میں گھر کرتے چلے جائیں گے. اے لوگوں ذرا غور کرو، اگر کوئی بیمار ہو جائے، اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، ایک حاجی صاحب پہ بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی. جب طبیعت خراب ہوئی تو پہلے انہیں بھی اپنے کسی لوکل ڈاکٹر کو دکھایا گیا، آرام نہیں ہوا تو شہر میں اسپتال میں لے کر گئے. شہر میں بھی آرام نہ ملا تو پھر بڑے اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا. دل کی پرابلم ہے، ہارٹ کی دقت ہے، سانس برابر نہیں آ رہی ہے، آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ مشین پہ رکھنا پڑے گا. ایک مشین ہے جو سانس دیا کرتی ہے، ایک مشین ہے جو آکسیجن دیا کرتی ہے. وہ وینٹیلیٹر مشین پہ حاجی صاحب کو رکھ دیا گیا. ایک دن اس پر رہے، دوسرے دن اس پر رہے، مشین برابر آکسیجن دے رہی ہے، سانس لینے میں مدد مل رہی ہے، سانس لینے میں آسانی ہو رہی ہے. دل کی دھڑکنوں کو مشین کنٹرول کر رہی ہے. دل کی دھڑکنوں کو اس مشین نے کنٹرول کیا ہے. دل کی دھڑکنوں کو جیسے اس نے قابو کیا، دل کی دھڑکنوں کو مینٹین کیا، طبیعت میں سدھار آنے لگا، طبیعت بہتر ہونے لگی. تیسرا دن گزرا، طبیعت کو آرام ہو گیا. جب طبیعت اچھی ہو گئی، جب طبیعت کو آرام ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا چھٹی ہو گئی، اب آپ کی گھر چلے جاؤ. جب ڈسچارج کیا ڈاکٹر نے تو بل بنا کے دیا، ہاسپٹل نے بل بنایا، بل میں 1,00,000 روپیہ لکھا ہوا ہے. جب وہ پرچہ حاجی صاحب کو دکھایا گیا، پرچہ دیکھا حاجی صاحب نے، 1,00,000 کا بل بنا ہوا ہے. اے میرے دوستو غور کرو، تاجدار مدینہ کے غلاموں ذرا دل سے سنو. 1,00,000 کا پرچہ حاجی صاحب نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. 1,00,000 کا بل دیکھا تو رونے
لگے. ڈاکٹر نے کہا حاجی صاحب رونے کی وجہ کیا ہے, رونے کا سبب کیا ہے, رونے کا ریزن کیا ہے؟ کہنے لگا اے حاجی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے آپ کی حیثیت سے زیادہ شاید بل بن گیا, آپ کی حیثیت سے زیادہ میں نے بل بنا دیا اس لیے رونے لگے. اتنا سنا تو حاجی صاحب نے جواب دیا, کہنے لگے او ڈاکٹر غور سے سن لے, 1 لاکھ کی اوقات کیا اگر 2 لاکھ کا بھی تو بل بنا کے دیتا, میں پیسوں کی وجہ سے نہیں روتا, پھر بھی تجھے پیسے دے کے جاتا. تو کہنے لگا رونے کی وجہ کیا ہے, بل دیکھ کر آنکھوں میں آنسو کس لیے آئے؟ ڈاکٹر سے حاجی صاحب نے کہا سن لے, میری آنکھوں میں اس لیے آنسو آئے, میری آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ یہ ہے میں اس لیے رویا 4 دن تیری مشین پہ رہا, 4 دن تیری مشین نے آکسیجن دی ہے, 4 دن تیری مشین نے سانس کو برابر چلایا, 4 دن تک تیری مشین نے میرے دل کی دھڑکنوں کو کنٹرول کیا, تو تو نے 1 لاکھ کا بل بنا کے دے دیا. میری 60 سال کی عمر ہو گئی, میرا پروردگار 60 سال سے مجھے آکسیجن بھی دے رہا ہے, میری سانسوں کو بھی چلا رہا ہے, میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی مینٹین کر رہا ہے, مگر میرے پروردگار نے مجھے کبھی کوئی بل بنا کے نہیں دیا ہے. اے لوگوں ذرا غور کرو, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. پروردگار نے فرمایا اے میرے بندو غور کرو, اے میرے بندو ذرا سنو, یہ اللہ کا پیغام ہے. رب فرماتا ہے اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. یاد کرنے کا طریقہ کیا؟ یہ پیار کا رشتہ ہے. اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. اس جلسے میں آنے والوں, آج رات نبی کی بزم میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سننے والوں, اللہ کے نبی کا ذکر سننے والوں, یہی تو رب کو یاد کرنا ہے, یہی تو پروردگار کو یاد کرنا ہے. آج تم یہاں بیٹھ کر اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہو, سبحان اللہ کہہ رہے ہو, الحمدللہ کہہ رہے ہو. جنت دینے والا تو خدا ہے. کوئی مقرر, کوئی وائز, کوئی خطیب تمہیں ایک رات کے اندر جنتی نہیں بنا سکتا. جنتی بنانے والی خدا کی ذات ہے, جنت دینے والا پروردگار ہے. ہم تو اتنا بتانا چاہتے ہیں یہ ایمان کی رمق ہے جو تمہیں لے کے آئی ہے, یہ ایمان کی رمق ہے جس نے تمہیں 1 بجے رات میں اللہ کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر بٹھا رکھا ہے. یہ رب کا پیار ابھی دلوں میں باقی ہے, جس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے یہ رب سے محبت کا تقاضا ہے جس کی وجہ سے تم اللہ کا ذکر سن رہے ہو. اگر پیار نہ ہوتا تو تم رات میں اللہ کا ذکر نہ سنتے, اگر محبت نہ ہوتی اپنے گھر میں جا کے بستر پہ سو جاتے. اے جلسے میں آنے والے, آج میں تمہیں اللہ کے عذاب سنا سنا کے ڈرانے نہیں آیا, میں
کہ تمہیں رب کی عطائیں بتانے آیا ہوں، میں تو تمہیں رب کا پیار بتانے آیا ہوں۔ اللہ بندوں سے پیار کتنا کرتا ہے، اللہ محبت کتنی کرتا ہے۔ رب تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ بندہ جہنم میں چلا جائے، پروردگار تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ دوزخ میں چلا جائے۔ تم کہو گے مولانا اپنی جانب سے کچھ بھی کہتے رہو، ہم نہیں ماننے والے۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں، بات میری ہو نہ ماننا، اگر میں اپنی طرف سے کہوں بالکل انکار کر دینا، اور اگر رب کا قرآن کہے تو میں کیا تم کیا، ہر انسان کو ماننا پڑے گا۔ جب بات قرآن کی آئے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں قرآن میں اللہ کا پیغام سناتا ہوں، تم ذرا جھوم کے کہہ دو کیا ہے پیار کا رشتہ۔ رب اتنا پیار کرتا ہے، خدا کی قسم رب چاہتا ہی نہیں بندہ دوزخ میں جائے۔ بے شک میں ثابت کر کے رہوں گا اس بات کو، بے شک میں ثابت کر کے جاؤں گا آپ کے درمیان، اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ دوزخ میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ پروردگار نے فرمایا اور اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، شکر گزار بن جاؤ گے، اور اگر تم ایمان لے آؤ، دو چیزیں، ایمان اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان لینا، زبان سے اقرار کر لینا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کر لینا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ اکبر۔ ان تمام چیزوں کا اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے مان لینا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان لانا ضروری، اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم ایسے بن جائے تو تمہارا رب تمہیں کس لیے دوزخ میں بھیجے گا؟ کیا کرے گا اللہ جو تمہیں دوزخ میں ڈالے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوزخ میں ڈالے، بے شک رب نہیں چاہتا تم دوزخ میں جاؤ، رب چاہتا تم ایمان لے آؤ، شکر گزار بن جاؤ، پھر تمہیں دوزخ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ نہیں ڈالنا۔ اللہ نے فرمایا شرط یہ ہے ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرو۔ آؤ ذرا غور کرو میرے عزیزوں، آگے بڑھو۔ پیار کا رشتہ ہے نا رب سے ہمارا، اللہ نہیں چاہتا دوزخ میں جائے گا۔ پہلے انسان، پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے پیدا کیا تو کیا فرمایا؟ پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پروردگار عالم نے فرمایا، رب لم یزل و لا یزال نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اعلان کیا تھا زمین کی خلافت دے رہا ہوں، زمین کی خلافت دے رہا ہوں۔ اللہ نے زمین کی خلافت دی تھی تو پیدا کرتے ہی زمین پر بھیج دینا تھا، نہیں بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ پہلے اللہ نے جنت میں بھیجا، جنت میں بھیجا اللہ نے۔ پروردگار عالم نے جنت میں بھیجا، جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، پھر حضرت حوا کو بھی پیدا کر دیا اللہ نے۔ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
اللہ نے فرما دیا اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو. سبحان اللہ بے شک جنت میں ہو. جنت میں. اگر ہم عالم خیال میں سوال کریں پروردگار تو نے پیدا کیا تھا تو زمین کی خلافت کا اعلان کیا تھا تو نے جنت میں کیوں رکھا؟ فوراً زمین پہ کیوں نہیں بھیجا؟ نے پہلے جنت میں رکھا پھر بعد میں زمین پہ. تو گویا اللہ کی قدرت جواب دے گی ہے میرے بندو سنو میں نے آدم کو بنایا تو میں پیار بھی کرتا ہوں. انسان کو بنایا تو عزتیں بھی دی ہیں مراتب بھی دیے ہیں پیار بھی بہت ہے. کتنا پیار ہے پروردگار کو بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی. غور سے سنو میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پہلے جنت میں رکھا جنت دکھائی جنت کی بہاریں جنت کے نظارے جنت کا حسن جنت کی وادیاں جنت کے غنچے جنت کے گل جنت کے بوٹے جنت کی کلیاں جنت کی بہاریں سب کچھ دکھایا. اللہ نے جنت دکھانے کے بعد میں پھر دنیا میں بھیجا ہے اور مزاج دیا ہے اے انسان تجھے جنت دکھائی جا رہی ہے تجھے زمین بعد میں بھیجا جا رہا ہے جنت میں پہلے رکھا جا رہا ہے زمین پہ تو بعد میں جائے گا. جنت کو پہلے دیکھ لے جنت کے نظاروں کو پہلے دیکھ لے جنت کی بہاروں کو پہلے دیکھ لے جنت کی آسائشوں کو پہلے دیکھ لے جنت کے گل و غنچوں کو پہلے دیکھ لے جنت کے بوٹوں کو پہلے دیکھ لے جنت کی کلیوں کا نکھار پہلے دیکھ لے. یہ حسن اپنی آنکھوں میں بسا لے. جب تو دنیا میں جائے گا تو تجھے جنت یاد رہے گی تیرا رب بھی یاد دلائے گا رب کا محبوب بھی یاد دلائے گا. تو بھی اپنے ٹھکانے کو یاد کر لینا تیرا ٹھکانہ یہی ہے. تیرا رب نہیں چاہتا کہ تو جب زمین سے واپس کہیں اور تیرا ٹھکانہ ہو تو کوئی الگ ہو. اللہ تو چاہتا ہے جنت تیرا ٹھکانہ بنے. اسی لیے پروردگار نے جنت دکھائی فرمایا زمین پہ چلا جا مگر جنت کو دیکھ کے چلا جا. زمین پہ جانا جنت کو یاد رکھنا اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا تاکہ تیرا رب تجھے اسی جنت میں داخل کر دے. اللہ نے جنت میں رکھ کر مزاج دے پروردگار نے فرمایا یہی اسے یاد رکھنا. انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا پروردگار عالم نے انسان کو بنایا جنت دکھا دی. اب پیار دیکھو اللہ کا کتنا پیار ہے. فرمایا میرے حضور نے کہ اللہ بندوں سے پیار کتنا کرتا ہے. حضور کی بارگاہ میں صحابہ میرے آقا نے فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت. 70 ماؤں سے زیادہ. پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے بندوں میں تم سے پیار کرتا ہوں اسی لیے تمہیں عزتیں دی. اے میرے بندوں میں تم سے پیار کرتا ہوں اسی لیے تمہیں مراتب دیے. تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انی انا الغفور الرحیم. یہ پیار کا رشتہ اللہ نے فرمایا. پروردگار عالم نے اعلان کیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ نے فرمایا میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. شہرت کیا ہے؟ کٹی زندگی ختم. جہاں زندگی ختم ہوتی ہے اس سے بھی قریب پروردگار ہے. جہاں سے زندگی شروع ہو جہاں زندگی کا اختتام ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب اس سے بھی زیادہ قریب. یہ بندوں سے پیار رکھا. تو رب کیا کہتا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے میرے بندو تم ایمان لاؤ اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ مجھے یاد کرنے لگو. اے اللہ اگر ہم تجھے یاد کریں تو پھر ہمیں اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم مجھے یاد کرو گے تو بدلے میں یہ ملے گا. تم بندے ہو کے مجھے یاد کرو گے میں تمہارا رب ہو کے تمہیں یاد کروں گا.
اللہ نے اعلان کیا اے میرے بندو تم زمین پہ بیٹھ کر انسانوں کے درمیان مجھے یاد کرو گے، میں فرشتوں کے درمیان تمہیں یاد کروں گا۔ تم انسانوں میں یاد کرو، اللہ فرشتوں کے درمیان، پروردگار عالم فرشتوں کے درمیان یاد کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَاشْكُرُونِي، اب شکر کی بات چل رہی، تو ذکر سے بات شروع ہوتی ہے، شکر پہ پہنچتی ہے۔ یہ شادی ہے، یہ جلسہ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ اس کا ایک ذریعہ ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ دن دکھا دیا ہے، یہ اظہار تشکر ہے۔ مولا تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے۔ شکر سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ شکر ادا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ نعمتوں میں اضافے فرما دیتا ہے۔ آؤ ذرا میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے۔ کوہ طور پہ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، کلام کرنے کے لیے۔